چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ سلیکٹڈ حکومت کے دن گنے جا چکے، الزامات سے گھبرانے والے نہیں، گرفتاری کی دھمکیاں نئی نہیں، تاریخ میں اتنا نااہل اور نالائق وزیر اعظم نہیں ملا۔ کراچی بار سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ حکومتی انتقام کے خلاف آج بھی جمہوری قوتوں کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستانی عوام کے لیے تحریک چلانے نکلے ہیں، وکلاء کا تعاون درکار ہے، نااہل وزیر اعظم کو گھر بھیج دیں گے، 18 اکتوبر کو مزار قائد پر تاریخی جلسہ کریں گے۔ جلسے نہ کیے جائیں، جو ناگزیر چیز ہے وہ تو چلو ٹھیک ہے، لیکن بڑے تعداد میں لوگوں کو اکٹھا کرنا جو ہے وہ ایک ذمہ داری، احساس ذمہ داری کا نہیں شو کرتا۔ اگر کرنا ہی ہے تو پھر اس کے بڑے کلیئر کٹ واضح، جس طرح باقی ہر چیز کے لیے ضابطہ اخلاق بنتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے، تراویح کے لیے بنا، محرم کے لیے، عاشورے کے لیے بنا، اس طریقے سے بڑی جو گیدرنگ ہو رہی ہے سیاسی، اس کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اپوزیشن کو کہنا چاہتا ہوں کہ کورونا پھیلنے کا بھی اندیشہ ہے اور دہشت گردی کا بھی اندیشہ ہے۔ وفاقی وزراء کا اپوزیشن جماعتوں کو جلسے نہ کرنے کا مشورہ۔ اسد عمر کہتے ہیں بڑے اجتماعات کے لیے قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں ضابطہ اخلاق طے کیا جائے گا۔ اپوزیشن قانون کے دائرے میں رہ کر جو مرضی کرنا چاہے کرے، جمہوریت کے نام پر قانون نہ توڑے۔ شیخ رشید کہتے ہیں اپوزیشن کے جلسوں میں کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے، کورونا پھیل سکتا ہے، دہشت گردی ہو سکتی ہے۔ فواد چودھری بولے سیاسی جماعتیں ذمہ داری کا ثبوت دیں، جلسے جلوس اگلے سال تک ملتوی کر دیں، زندگی کا احترام کریں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سردار ایاز صادق کا کہنا ہے کہ گجرانوالہ میں 16 اکتوبر کو ہر قیمت پر جلسہ ہوگا۔ حکومت کورونا کے پیچھے پناہ لینے کا سوچ رہی ہے، کورونا کا بہانہ بنا کر جلسہ رکوانے کی حکومتی کوششیں جاری ہیں۔ طلال چودھری کا وزیر اعلیٰ پنجاب پر مریم نواز کے خلاف سازش تیار کرنے کا الزام، کہا جلسہ ہوگا تو معلوم ہو جائے گا ووٹ سے کون آیا اور دھونس سے کون آیا ہے۔ خرم دستگیر بولے گجرانوالہ کی ضلعی انتظامیہ نے 16 اکتوبر کے جلسے کی ابھی تک اجازت نہیں دی، اجازت نہ ملنے پر جی ٹی روڈ پر احتجاجی جلسہ ہوگا۔ اس دفعہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہتھوڑ ہوگا، پہلے ہاتھ ہوا ہے تو اس دفعہ ہتھوڑ ہوگا، گھبرائیں نہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا۔ سورج مشرق سے مغرب نکلا ہے، مغرب سے مشرق نکلا ہے۔ فضل الرحمان کی کوئی سیاست نہیں ہے، نواز شریف کی کوئی سیاست نہیں ہے، آصف زرداری کی کوئی سیاست نہیں۔ اپوزیشن کے جلسے جلوسوں میں جلاؤ گھیراؤ ہوا تو قانون حرکت میں آئے گا، شیخ رشید نے خبردار کر دیا، کہا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پہلے ہاتھ ہوا اب ہتھوڑ ہوگا، انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اپوزیشن کو تنبیہ کرتے ہیں پچھتاوے سے بچیں، نواز شریف کو 1 سال ہو گیا، نہ اسپتال گئے نہ آپریشن کروایا، وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی، اگلی بار ان کو سن بھی نہیں ملے گا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ جلیل شنکپوری کے ساتھ جو کیا گیا کیا وہ ہمارا سیاسی کلچر ہے؟ جلیل شنکپوری کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ نواز شریف کے بیانیے سے اتفاق نہیں کرتے۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے بتائیں کیا جلیل شنکپوری ووٹ لے کر منتخب نہیں ہوئے؟ یہ سب کچھ بیگم صفدر اعوان کے ایما پر کیا جا رہا ہے۔ کیا کیپٹن ریٹائرڈ صفدر یوسف رضا گیلانی سے نہیں ملتے رہے؟ اب رکھیں کیپٹن صفدر کے سر پر اسٹیل کا لوٹا۔ مسئلہ ووٹ کو عزت دینے کا نہیں، لوٹ مار بچانے کا۔ نون لیگ سے نکالے گئے رکن پنجاب اسمبلی جلیل احمد شرفپوری نواز شریف کے بیانیے پر اپنے موقف پر قائم، ناروا سلوک کرنے والوں کے خلاف نون لیگ سے کارروائی کا مطالبہ، کہا انہیں وزیر اعظم سے ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ گزشتہ روز پنجاب اسمبلی کے فلور پر جو ہوا وہ افسوسناک ہے، سیاست کو ذاتی مفاد کے لیے اکھاڑا نہ بنائیں، جسے اکثریت ملی اسے 5 سال پورے کرنے دیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ پرامن تحریک چلائیں گے تو ویری گڈ، قانون ہاتھ میں لیں گے تو ویری بیڈ۔ کھمبے پر چڑھے، کنٹینر پر یا کیٹو پہاڑ پر NRO نہیں ملے گا، یہ لوگ جھوٹوں کے آئی جی ہیں۔ غریب آدمی بس سمجھ سے باہر ہے، کس کے رہ گیا۔ مہنگائی جو ہے نا آسمان کو چھو رہی ہے، گیس بھی، پیٹرول، دال، چینی ہر چیز مہنگی ہے۔
چیزیں ایک تو مہنگی ہیں، اوپر سے مل نہیں رہی. غریب آدمی آٹا کہاں سے لے کے کھائے گا؟ 70 روپے 80 روپے. ایک انڈا 15 روپے کا، یہ کون کھائے گا؟ یہ ٹوٹا ہوا انڈا ہے. یہ اس ٹوٹے ہوئے انڈے کو یہاں پہ عورتیں روتی ہیں، کتنے کا ہے؟ 11 روپے کا. یقین کرو ان کے آنسو نکل جاتے ہیں کہ صبح ہمارے بچے اسکول جائیں گے اور یہ ٹوٹے ہوئے انڈے ہم کو دے دو، ہم کھا لیں. ابھی آپ بول رہے ہو کہ مائک جا کے غریب کے ہاتھ میں دے دیتے ہو. غریب کے ہاتھ میں نہیں جائے گا مائک تو آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ غریب کی حالت کیا ہے؟ ملک بھر میں عوام مہنگائی سے پریشان. آٹا، دال، چینی، سبزی، گوشت، انڈے سب مہنگے. گندم کی درآمد کے باوجود آٹے کی قیمت میں کمی نہیں آ سکی. کراچی میں ایک ہفتے میں آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 140 روپے کا ریکارڈ اضافہ. 20 کلو کا تھیلا 1500 روپے کا ہو گیا. پشاور میں 1350، کوئٹہ میں 1220، اسلام آباد میں 900 اور لاہور میں 860 روپے کا دستیاب. وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق ملک بھر میں اکتوبر کے پہلے ہفتے میں مہنگائی مزید 1.24% بڑھی. چارسدہ میں 2.5 سالہ بچی کا مبینہ زیادتی کے بعد قتل. 15 زیر حراست ملزمان میں سے ایک نے اعتراف جرم کر لیا. مبینہ قاتل کی نشاندہی پر کھیتوں سے بچی کے جوتے اور آلہ قتل برآمد. پولیس کے مطابق 40 سالہ ملزم نے بچی کو اغوا کیا اور زیادتی کر کے قتل کیا. ملزم کا تعلق بچی کے گاؤں سے ہی ہے. بچی کو 6 اکتوبر کو اغوا کیا گیا. اگلے روز لاش کھیتوں سے ملی تھی. پاکستان میں موبائل فون ایپلیکیشن ٹک ٹاک کو مکمل بند کر دیا گیا. معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ غیر اخلاقی ویڈیوز کے باعث ٹک ٹاک کی ایپ بند کی گئی. وزیر اعظم سے کچھ والدین نے اس متعلق شکایت کی تھی، ویڈیوز بھی بھیجی تھی. فی الحال ایپ کو بند کیا گیا ہے. ضابطہ اخلاق بنانے سے متعلق ایپ انتظامیہ سے بات چیت جاری ہے. پاک بحریہ کے نئے سربراہ ایڈمرل امجد خان نیازی کے راولپنڈی میں جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز اور جنرل ہیڈ کوارٹرز کے دورے. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا سے ملاقات. ISPR کے مطابق جنرل ندیم رضا نے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا. GHQ میں ہونے والی ملاقات میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایڈمرل امجد خان کو پاک بحریہ کی کمانڈ سنبھالنے پر مبارکباد دی. ایڈمرل امجد خان نیازی نے GHQ میں یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی. پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ نواز شریف ہمارے پاس علاج کے لیے آئے تو ان کے پلیٹلیٹس کاؤنٹ بہت کم تھے. نواز شریف کا پاکستان میں علاج کیا گیا. علاج کے رسپانس میں 8 ہفتے لگتے ہیں. نواز شریف جب لندن پہنچے ان کی طبیعت میں بہتری آ گئی تھی. نواز شریف کی طبیعت ٹھیک ہے، وہ واپس آ جائیں. میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ کورونا کیس آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. پچھلے ہفتے کورونا کے شدید بیمار مریض 10 تھے تو اب 20 ہو گئے ہیں. ملک میں کورونا سے ایک روز میں مزید 6 افراد انتقال کر گئے. اموات 6558 ہو گئی. ایک دن میں کورونا کے 671 نئے کیسز کے بعد کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 8646 ہو گئی. سول ایویشن اتھارٹی نے تمام ایئر لائنز کے عملے کو کورونا ٹیسٹ سے استثنا دے دیا. کیٹیگری بی میں شامل ممالک سے آنے والی پروازوں کے عملے کو کورونا ٹیسٹ کرانے کی شرط ختم. مسافروں کے لیے کورونا ٹیسٹ لازمی ہے. وفاقی وزیر اطلاع سینیٹر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ بھارت دہشت گردی کی سرپرست ریاست کے طور پر پہچانا جا رہا ہے. بھارتی ریاستی دہشت گردی انتہا پسندی پر امریکی جریدے نے مہر سبز کر دی. بھارتی دہشت گردی خطے کے امن و استحکام کے لیے شدید خطرہ ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ بھارت کا انتہا پسند چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے. مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری. ضلع کلگام میں محاصرے کی آڑ میں 2 کشمیریوں کو شہید کر دیا. نوشہرہ میں کچہری کے احاطے میں خاتون کی فائرنگ سے 1 شخص ہلاک، 2 زخمی. خاتون گرفتار. خاتون ہتھیار کے ساتھ عدالت میں کیسے داخل ہوئی؟ سیکیورٹی پر سوال کھڑے ہوئے. پولیس کے مطابق مقتول قتل کے مقدمے میں پیشی کے لیے آیا تھا.
मुलजिमा के खिलाफ थाना नसीराबाद रावलपिंडी में भी कत्ल का मुकदमा दर्ज है, जिसमें वो जमानत पर है। लोअर दीर में पहली बार खवातीन की खुली कचहरी, खवातीन की भरपूर शिरकत, अपने मसाइल बयान किए। विमेन पुलिस स्टेशन के क़याम, पासपोर्ट ऑफिस में खातून फोटोग्राफर और नादरा दफातर में अलहदा सेंटर्स के क़याम का मुतालबा। हुकूमत का डिजिटल पाकिस्तान बनाने के लिए इंटरनेट से मुतालिक तालीम आम करने का फैसला। वज़ीर आज़म से फेसबुक की COO शेरिल सैंडबर्ग की मीटिंग में अहम पेशरफ्त। हुकूमत ने नौजवान नस्ल तक इंटरनेट की रसाई यकीनी बनाने का प्लान तरतीब दे दिया। आइंदा साल के आगाज में डिजिटल लिटरेसी पाकिस्तान के तालीमी निसाब का हिस्सा होगी। विफाकी और सूबाई वज़ारत तालीम बाहमी मुशावरत से मजीद मामलात तय करेंगे। SPCCI के सदर अंजुम निसार ने कहा है कि एक बहुत पुराने केस में जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान को गिरफ्तार किया गया। मीर शकीलुर रहमान की सेहत के मसाइल सबको मालूम है। जमानत पर रिहाई और केस चलते रहने में क्या कबाहत है। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 211 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। अजरबैजान और आर्मीनिया का जंगबंदी करके मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तेफाक। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों ममालिक आज से जंगबंदी पर अमल दरामद करेंगे। आर्मीनिया के ज़ेरे तसल्लुत अजरबैजान के इलाके नगोर्नो काराबाख में 27 सितंबर से जारी झड़पों में 300 से ज़ायद हलाकतें हुई। आर्मीनिया ने अजरबैजान के दूसरे बड़े शहर गांजा को भी निशाना बनाया। भारत में एक दिन में कोरोना के मजीद 73,272 केसेस, 926 अमवात। कोरोना केसेस अमेरिका से भी ज्यादा होने का खदशा। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में देही आबादी कोरोना वायरस को खतरा नहीं समझती। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नजर कनाडा में शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। बरतानिया में कोरोना की नई लहर। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन पीर को मजीद पाबंदियों का ऐलान करेंगे। ओमान में 2 हफ्ते के लिए फिर रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला। अमेरिका की बार में मास्क न पहनने पर 2 अफराद में झगड़ा हो गया। मास्क पहनने की हिदायत करने वाले को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया गया। 80 साला शख्स 5 दिन अस्पताल में रहने के बाद दम तोड़ गया। समुद्री तूफान डेल्टा लुधियाना के साहिल से टकरा गया। 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं और तेज बारिश। तूफान की शिद्दत में कमी, कैटेगरी 1 में तब्दील हो गया। फास्ट जिम्बाब्वे क्रिकेट सीरीज। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड का वफ्द इंतजामात का जायजा लेने लाहौर पहुंच गया। वफ्द की मकामी होटल में कोरोना टेस्टिंग की जाएगी। वफ्द कल कजाफी स्टेडियम में बायोसिक्योर बबल और दीगर इंतजामात का जायजा, सिक्योरिटी और मेडिकल हुकाम से मुलाकातें और रावलपिंडी का दौरा करेगा। पाकिस्तान की नामवर फुटबॉलर करिश्मा अली ने मुल्क में खवातीन की जिंदगियों में बेहतरी लाने का बीड़ा उठा लिया। एशिया की फोर्ब्स अंडर 30 शख्सियात में शामिल। 23 साल की करिश्मा चित्राल में स्पोर्ट्स सिखाती हैं, लोगों की इमदाद करती हैं। करिश्मा से बरतानिया के शहजादा विलियम और उनकी अहलिया केट ने इस्लामाबाद में मुलाकात की थी। एक जरूरी बात, स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा फिर स्कूल में मिलते हैं। करना नहीं हमें लड़ना है। और कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है। बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।